آج آپ کے لیے ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی۔ یہ خبر ہمارے خطے کی فضائی طاقت کے توازن سے متعلق ہے، جسے امریکی پینٹاگون نے خود اپنی نئی رپورٹ میں تسلیم کیا ہے۔ آپ نے صحیح سنا، وہی پینٹاگون جو دنیا بھر کی فوجی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ اور تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جو پینٹاگون نے تسلیم کی ہے، اور اس سے جنوبی ایشیا کے فضائی سیاست پر کیا اثر پڑے گا۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ میں ہوں بشارت حسین کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں کاظمی 360۔ امریکی محکمہ دفاع یعنی پینٹاگون نے 27 دسمبر 2025 کو ایک رپورٹ جس کا نام ہے چائنا ملٹری پاور 2025 کانگریس کو پیش کی۔ اس رپورٹ میں ایک ایسے معاملے کی تصدیق کی گئی ہے جس پر سالوں سے بات چلتی رہی تھی، مگر اب باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق چین نے سال 2020 سے اب تک پاکستان کو 36 جنگی طیارے J-10C فراہم کیے ہیں۔ یہ تعداد کوئی معمولی نہیں بلکہ پورے 2 اسکواڈرن کے برابر ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پینٹاگون کی یہ تصدیق کیوں اس قدر اہم ہے؟ اس لیے کہ یہ J-10C طیارے صرف ایک عام ہتھیار نہیں ہیں، یہ وہ طیارے ہیں جو پاکستان کی فضائیہ کو خطے میں ایک اہم برتری دلاتے ہیں، خاص طور پر جب ان پر چینی ساختہ PL-15 میزائل نصب ہوں۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ میزائل کتنے دور تک مار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہوں نے خطے کا دفاعی نقشہ کیسے بدل ڈالا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمیں مئی 2025 میں جانا پڑے گا، جب بھارت نے آپریشن سندور کا آغاز کیا۔ اس فضائی جھڑپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ پاک فضائیہ کے J-10C طیاروں نے بہت دور سے ہی انڈین فضائیہ کے جدید رافیل طیاروں کو انگیج کیا تھا۔ پینٹاگون کی رپورٹ براہ راست اس واقعے کا حوالہ دیتی ہے اور اسے خطے میں طاقت کے توازن میں ایک اہم موڑ قرار دیتی ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ہتھیار کسی خطے کی پوری دفاعی حکمت عملی کو تبدیل کر دے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے مستقبل میں فضائی تصادم کے خطرات بڑھیں گے یا کم ہوں گے؟ پینٹاگون کے مطابق یہ سارے طیارے 2020 سے 2026 کے درمیان پاکستان کو فراہم کیے جائیں گے۔ ان میں سے 20 طیارے مئی 2025 تک پاکستان پہنچ چکے ہیں اور باقی 16 طیارے 2026 کے شروع تک مکمل ہو جائیں گے۔ یہ امر بھی غور طلب ہے کہ چین نے اپنے اس جدید ترین ایکسپورٹ طیارے کا واحد اور پہلا گاہک پاکستان کو کیوں بنایا؟ کیا اس کی وجہ محض تجارت ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری اور جغرافیائی حکمت عملی کام کر رہی ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ پاکستان چین کے لیے ایک ایسا عملی تجربہ گاہ بن گیا ہے جہاں پہ یہ طیارے حقیقی ماحول میں آزمائے جا سکتے ہیں؟ اس معاملے کا ایک بہت دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ پینٹاگون اس رپورٹ میں تسلیم کرتا ہے کہ پاکستان کے پاس J-10C طیاروں کا ہونا خطے میں ایک نئی قسم کی کشیدگی پیدا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ طیارے بہت دور سے میزائل داغنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جس سے مخالف فوج کے پاس رد عمل کا وقت بہت کم رہ جاتا ہے۔ ایسے میں کسی معمولی غلط فہمی سے بھی بہت بڑا تصادم ہونے کا خطرہ رہتا ہے۔ کیا آپ کے خیال میں اس قسم کے جدید ہتھیاروں سے خطے میں امن کے امکانات روشن ہوں گے یا یہ ایک نئی دوڑ کا آغاز ہے؟ اس خبر کا ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ پینٹاگون کی رپورٹ میں ان ممالک کا بھی ذکر ہے جو J-10C طیاروں میں دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان میں مصر، ازبکستان، انڈونیشیا، ایران، بنگلہ دیش جیسے ممالک شامل ہیں۔ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ چین اب ہتھیاروں کی برآمد میں محض ایک چھوٹا کھلاڑی نہیں رہا، بلکہ وہ امریکہ اور روس جیسے بڑے ممالک کا حقیقی چیلنجر بن چکا ہے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ مستقبل میں ہم اپنے خطے میں مزید ممالک کو ایسے ہی چینی ساختہ جدید طیارے استعمال کرتے دیکھیں گے؟ یہ کوئی افواہ یا قیاس آرائی نہیں بلکہ امریکی دفاعی محکمے کا خود اپنا بیان ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بتاتی ہے کہ خطے کی طاقت کا توازن کس تیزی سے بدل رہا ہے اور جدید ٹیکنالوجی کی دوڑ میں ہر ملک اپنی جگہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ نیچے کمنٹس میں یہ بھی بتائیں کہ آپ کے خیال میں اس قسم کے جدید ہتھیاروں کی دوڑ کا خطے پر کیا اثر پڑے گا؟ کیا یہ توازن قائم کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے یا نئی کشیدگیوں کا سبب بنیں گے؟ آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔